السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم سبق نمبر 9 فقیر اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کے مصنف عظیم بیگ چغتائی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے پہلی بات۔ ایک فقیر نے ایک دروازے پر کھانے کے لیے آواز لگائی۔ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ ابھی کھانا نہیں بنا ہے۔ فقیر برجستہ بولا، آپ میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے اور کھانا بنتے ہی مجھے مس کال دیجئے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہر شخص اپنے کام کاروبار کے لیے نت نئے طریقے اختیار کر رہا ہے۔ ان میں وہ تندرست لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ کئی موقعوں پر ڈانٹ پھٹکار سننے کے باوجود وہ اس قسم کی حرکت سے باز نہیں آتے۔ ذیل کے سبق میں ایسے ہی فقیر کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ سرگزشت کے معنی ہے ماجرا، حال یا سوانح عمری۔ سوانح عمری یعنی کسی شخص کی زندگی کے حالات بیان کرنا۔ اس سبق میں بھی آج کل کے فقیروں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام حالات کے بارے میں تفصیلی طور پر معلومات دی گئی ہیں۔ اس سبق میں آج ہم یہ فقیر کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے جان پہچان۔ عظیم بیگ چغتائی 1895 عیسوی میں جودھ پور راجستھان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA اور LLB کیا۔ جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ وہ واقعات کا بیان ہلکے پھلکے مزاح کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے مضامین ہوں مزاحیہ، افسانے یا ناول، یہ خصوصیت ہر جگہ برقرار رہتی ہے، یعنی ان کا مزاحیہ جو انداز ہے لکھنے کا وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ ان کے کردار ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں جن پر بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے، یعنی وہ اپنی تحریروں کو مزاحیہ انداز میں لکھتے ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ چھوٹی بڑی 35 سے زائد تصانیف میں سے کولتار، خانم، شریر بیوی، جنت کا بھوت، مرزا جنگی اور روح ظرافت زیادہ مقبول ہوئی۔ مزاح نگاری کے علاوہ قرآن اور حدیث اور پردہ جیسی مذہبی اور سنجیدہ کتابیں بھی ان کی یادگار ہیں۔ 20 اگست 1941 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس سبق میں کیا بیان کیا گیا ہے فقیر کے تعلق سے، وہ ہمیں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا پیراگراف دیکھیے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں غسل خانے سے نہا کر برآمدے میں جو نکلا تو کسی فقیر نے سڑک پر سے کھڑکی کی چلمن میں شاید پرچھائی یا جنبش دیکھ کر صدا دی، مائی تیرے بیٹا ہوئے۔ مصنف ایک دن کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ نہا کر باتھ روم سے نکلتے ہیں تو انہیں ایک فقیر آواز دیتا ہے۔ کھڑکی کی چلمن کے معنی ہے کھڑکی کو جو پردہ لگا ہوا تھا، پرچھائی کے معنی ہے سایہ، اور جنبش کے معنی ہے حرکت، یعنی کھڑکی کے پردے میں سے انہیں سایہ یا حرکت نظر آئی تو وہ فقیر آواز دیتا ہے مصنف کو اور دعا دیتا ہے، مائی تیرے بیٹا ہوئے۔ میں نے اس فقیر کو ایک قابل رحم ہستی پایا۔ قابل رحم کے معنی ہے رحم کے قابل۔ ایک فاقہ زدہ، ضعیف العمر، چیتھڑے لگائے، بے کسی اور بے بسی کی زندہ تصویر، یعنی فقیر کی جو حالت زار تھی وہ یہاں پر مصنف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل رحم ہستی نظر آ رہا تھا۔ فاقہ زدہ یعنی بھوکا، ضعیف العمر یعنی زیادہ عمر کا، چیتھڑے لگائے یعنی پھٹے پرانے کپڑے پہنے، بے کسی اور بے بسی کی زندہ تصویر، یعنی بے کس یعنی بہت زیادہ محتاج اور بے بس یعنی مجبور نظر آ رہا تھا وہ۔ مجھے اس کی حالت زار دیکھ کر بڑا رحم آیا اور میں نے اس سے کہا کہ گھوم کر صدر دروازے پر آ جاؤ۔ مصنف کو اس کی حالت دیکھ کر رحم آ جاتا ہے اور انہیں وہ آواز دے کر کہتا ہے کہ صدر دروازے پر آ جاؤ، یعنی گھر کا جو مین دروازہ ہوتا ہے اس دروازے پر اسے بلا لیتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا، میں چائے پینے لگا اور گھر والی سے کہا کہ ایک انتہا سے زیادہ قابل رحم فقیر آیا ہے، اسے 2-4 پیسے دے دو، 2 توس اور ایک پیالی چائے بھی دے دینا۔ مصنف کو فقیر کی ایسی بری حالت دیکھ کر بڑا رحم آتا ہے، اس لیے وہ اپنی بیوی سے یہ تمام چیزیں فقیر کو دینے کے لیے کہتے ہیں۔ مستنڈے فقیروں سے جتنی مجھے نفرت ہے اس سے دگنی نفرت میری بیوی کو ہے، اور اسی مناسبت سے ان فقیروں یعنی محتاجوں سے الفت ہے
جو واقعی رحم و کرم کے مستحق ہیں۔ مستنڈے کے معنی ہے موٹا تازہ یا ہٹا کٹا۔ محبت الفت کے معنی ہے محبت، اور مستحق کے معنی ہے سچے حقدار۔ مصنف کا کہنا ہے کہ آج کل کے جو فقیر ہیں وہ کیسے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود بھی بھیک مانگتے ہیں۔ اس وجہ سے مصنف کو بھی اور ان کی بیوی کو دونوں کو بھی ایسے فقیروں سے نفرت ہے اور ایسے فقیروں سے محبت ہے جو واقعی جو صحیح میں بھی رحم و کرم کے سچے حقدار ہیں۔ ایسے فقیروں سے ان دونوں کو بھی محبت ہے۔ خانم نے فقیر کا نام سن کر جلدی جلدی توسوں کو انگیٹھی پر سینکا، ایک پیالی میں بہت سا دودھ ڈال کر چائے بنا دی اور سینی میں 4 پیسے رکھ کر لڑکے سے کہا فقیر کو برآمدے میں بٹھا کر کھلا دے۔ اب جیسے ہی ان کی بیوی کو کہتے ہیں کہ فقیر کو یہ تمام چیزیں دو، تو ان کی بیوی جو ہے انگیٹھی میں جو ہے توسوں کو سینکنا شروع کرتی ہیں۔ انگیٹھی یعنی سیگڑی جس میں آگ جلا کر چیزوں کو سینکا جاتا ہے، اور سینی کی معنی ہے دھات کا بنا ہوا خوان یا برتن۔ تو وہ یہ تمام چیزیں جو ہے ایک خوان میں ایک برتن میں رکھ کر دے دیتی ہیں فقیر کو کھلانے کے لیے۔ اب قسمت ملاحظہ ہو کہ وہ غریب محتاج جسے میں نے بلایا تھا صدر دروازے کی پشت پر تھا۔ گھوم کر آ جانا اس کے لیے مشکل ہوا، یا آتے میں کسی دوسرے گھر سے مانگنے لگا ہوگا، یا پھر اپنی راہ کھوٹی نہ کرنا چاہتا ہوگا۔ اب مصنف نے اس فقیر کو جو قابل رحم نظر آ رہا تھا آواز دے کر کہا تھا کہ گھوم کر صدر دروازے پر آ جاؤ، یعنی سامنے کے دروازے پر آ جاؤ۔ پشت پر تھا یعنی وہ پیچھے کے دروازے پر تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ راہ کھوٹی کر لیتا ہے، یعنی دیر لگاتا ہے یا کسی کام میں پڑ جاتا ہے یا کسی دوسرے گھر پر چلا جاتا ہے۔ وہ فقیر کیا ہے گھوم کر صدر دروازے پر نہیں آتا ہے۔ مختصر وہ تو آیا نہیں، البتہ اس کے بدلے پھاٹک میں ایک اور فقیر صاحب داخل ہوئے اور اپنی صدا لگانے بھی نہ پائے تھے کہ لڑکا ناشتہ لے کر پہنچا۔ اب جو قابل رحم فقیر نظر آ رہا تھا جسے مصنف نے بلایا تھا وہ تو صدر دروازے پر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے بجائے کوئی دوسرا فقیر وہاں پر آ جاتا ہے، اور ابھی اس نے آواز بھی نہیں لگائی تھی، مانگنے بھی نہیں پایا تھا کہ جس لڑکے کے ہاتھ سے وہ قابل رحم فقیر کے لیے ناشتہ بھیجا گیا تھا وہ لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک فقیر صاحب گلے میں مالا ڈالے، موٹا سا فقیرانہ ڈنڈا اور فقیرانہ لباس، گلے میں جھولی، ہاتھ میں چمل، تہمت باندھے موجود ہیں۔ اب جو لڑکا ناشتہ لے کر وہاں پر پہنچا تھا وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے فقیر نظر آتا ہے، لیکن اصل میں جو ہے سو فقیر جو قابل رحم تھا وہ نہیں ہوتا ہے یہ، بلکہ کوئی دوسرا فقیر وہاں آ جاتا ہے، اور اس کا یہاں پر حلیہ جو ہے سو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک موٹا سا فقیرانہ ڈنڈا لیے ہوئے ہے، وہ گلے میں مالا ڈالے ہوئے ہے اور گلے میں جھولی ہے، ہاتھ میں چمل اور تہمت باندھے۔ چمل کے معنی ہے کاسا یا بھیک مانگنے کا کٹورا، اور تہمت جو ہے وہ تہبند کے بگڑے ہوئے انداز میں تہمت کہتے ہیں، یعنی دھوتی یا لنگی جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس حالت میں وہ فقیر وہاں پہنچتا ہے، اس کا حلیہ ایسا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا سائیں جی برآمدے میں آ جاؤ۔ سائیں جی سے مراد فقیر۔ اب وہ لڑکا وہاں پر پہنچتا ہے، جب اسے فقیر نظر آتا ہے تو اسے برآمدے میں بلا لیتا ہے۔ سائیں جی نے غنیمت سمجھا اور ناشتہ شروع کیا، یعنی اصل جس فقیر کو وہ ناشتہ دینا تھا وہ فقیر تو وہاں نہیں پہنچتا ہے، کوئی دوسرا پہنچ جاتا ہے اور وہ ناشتہ جو ہے اس فقیر کو مل جاتا ہے۔ ادھر میں نے خانم سے کہا کہ پرانا سویٹر اور ایک قمیض فقیر کو اور بھیج دو۔ اب مصنف اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں باہر کیا حالات چل رہے ہیں وہ نہیں معلوم کہ بھئی جس فقیر کے لیے تمام چیزیں بھیجی گئی تھی وہ فقیر تو وہاں نہیں پہنچا، لیکن کوئی دوسرا وہاں پہنچ گیا ہے اور یہ تمام چیزیں کیا ہے اس دوسرے فقیر کو مل چکی ہیں۔ یہ تمام باتوں سے مصنف بے خبر ہیں۔ سردی کا وقت ہے اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کوئی پرانا سویٹر اور قمیض بھی کیا کرو اس فقیر کو بھیج دو۔ سردی کا وقت ہے اور غریب مر رہا ہوگا جاڑے سے۔ اب اس فقیر کی حالت دیکھ کر انہیں رحم آ جاتا ہے، اس لیے وہ اس کی سردی کا خیال کرتے ہوئے سویٹر اور قمیض بھیجنے کے لیے کہتے ہیں۔ خانم نے جلدی سے ایک قمیض اور سویٹر پرانا لیا اور لڑکے کو دیا۔ ان کی بیوی نے جلدی سے دونوں چیزیں نکالی اور لڑکے کے ہاتھ سے بھیج دیا۔
میں نے لڑکے سے پوچھا کہ فقیر کیا کہتا ہے؟ لڑکے نے کہا خوب دعائیں دے رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ لڑکا خمیز اور سویٹر لے کر پہنچا اور وہ بھی فقیر صاحب کی نظر کیا۔ فقیر صاحب کی نظر کیا ہے نا، فقیر کو دیا۔ اتنے میں چائے پی کر باہر نکلا تاکہ فقیر کو گرم کپڑے پہنے ہوئے دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہو سکتی ہے اس سے لطف اٹھاؤں۔ اب اصل میں مصنف جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس فقیر کے لیے انہوں نے تمام چیزیں بھیجی تھی وہ تمام چیزیں اس فقیر کو مل چکی ہیں، اور وہی برآمدے میں بیٹھ کر کیا ہے، ایک تو ناشتہ بھی کر رہا ہوگا اور جو گرم کپڑے سے پہننے کے لیے دیے تھے وہ بھی لے کر کیا ہے پہن چکا ہوگا۔ یہ تمام چیزوں سے وہ بے خبر ہیں۔ وہاں آنے کے بعد آ کر وہ کیا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس فقیر کی جو مدد کی ہے اس سے اسے جو آرام پہنچا وہ اسے دیکھ کر کیا ہے خوش ہونا چاہ رہے ہیں۔ باہر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہٹا کٹا انتہا سے زیادہ مضبوط فقیر ڈکاریں لے رہا ہے اور سویٹر اور خمیز ہزاروں دعاؤں کے ساتھ لپیٹ کر جھولی میں رکھ رہا ہے۔ ہٹا کٹا کے معنی ہے صحت مند۔ اب مصنف جب وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو تمام چیزیں جس فقیر کے لیے بھیجی تھی وہ فقیر تو وہاں پر موجود نہیں ہے، بلکہ ایک ہٹا کٹا فقیر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو کہ کھانا کھا چکا ہے، ناشتہ کر چکا ہے، اور سویٹر اور خمیز بھی کیا ہے اپنی جھولی میں ڈال رہا ہے۔ دراصل یہ مستنڈا صرف ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی پہنے تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ کفنی کے معنی ہے بے آستین کا کرتا۔ اب اس نئے فقیر کا حلیہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک سینہ کھلی کفنی پہنے ہوئے تھا اور صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے نا، مزہ اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالشت بھر اونچا، داڑھی مڑھی ہوئی، کلے چڑھے ہوئے، مجھے دیکھتے ہی حضرت لگے مجھے دعائیں دینے۔ اب اس کا حلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سینہ جو ہے بالشت بھر اونچا ہے، داڑھی مڑھی ہوئی ہے، کلے چڑھے ہوئے ہیں، یعنی دیکھنے میں وہ اچھا خاصا نوجوان اور ہٹا کٹا نظر آ رہا ہے۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، سارا کھایا پیا خون ہو گیا۔ یعنی مصنف جب یہ دیکھتے ہیں کہ جس حقدار کو یہ تمام چیزیں ملنی تھی اسے تو نہیں ملی، لیکن کوئی ہٹا کٹا انسان کیا ہے تمام چیزیں ہڑپ کر گیا ہے، جان سلگ کر رہ گئی، یعنی انہیں بہت زیادہ غصہ آیا۔ جی میں تو یہی آیا کہ اس کمبخت کا منہ نوچ لوں۔ ڈنڈا اور چمبل اٹھا کر لگے حضرت دعائیں دے کر رخصت ہونے۔ دعاؤں میں مبالغے سے میری اور بھی جان جلی۔ اب اس کے بعد یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد وہ فقیر صاحب اٹھ کر وہاں سے جانے لگے تھے، جاتے جاتے دعائیں بھی دے رہے ہیں اور مبالغے سے کام لے رہے ہیں۔ مبالغہ کرنا یعنی کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ یہ تمام مبالغے والی باتیں سن کر مصنف کی اور بھی جان جل جاتی ہے۔ اتنے میں خانم نے بھی جھانک کر دیکھا، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اب بتائیے کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ میرے ایک دوست بھی آ گئے۔ شش و پنج کے معنی ہے سوچ وچار۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میں نے 2 لفظوں میں فقیر کی ستم آرائی بیان کی اور پھر فقیر سے کہا، اتنے موٹے تگڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو، بڑے شرم کی بات ہے۔ مصنف بہت زیادہ غصے میں ہے اور انہیں اس نئے فقیر پر غصہ آ رہا ہے کہ جو چیزیں جس حقدار کو ملنی چاہیے تھی اسے نہیں مل پائی، اور اتنا موٹا تگڑا ہٹا کٹا ہو کر کیا ہے بھیک مانگ رہا ہے، اس لیے اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی۔ اس کے جواب میں فقیر صاحب نے اپنے پیدائشی حقوق سے دستبرداری سے معذوری ظاہر کی، اور اب میں یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بدتمیز سے کم از کم سویٹر اور خمیز ہی واپس چھین لوں۔ دستبرداری کے معنی ہے چھوڑ دینا یا اس سے قطع تعلق ہو جانا۔ اس بدتمیز کے پاس سے وہ کم از کم سویٹر اور خمیز واپس لینا چاہ رہے تھے۔ میرے دوست نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے، مگر حضرت وہ جو کسی نے کہا ہے، درد اس سے پوچھئے جس کے جگر میں ٹیس ہو۔ اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس کے جگر میں ٹیچ ہوتی ہے یا ٹیس ہوتی ہے وہی اس درد کو سمجھ سکتا ہے یا وہی اس درد کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے سبق کا ایک حصہ پڑھے ہیں۔